کہ بھائی کا گھٹنا چینج ہوا ہے لیکن اب پریشان نہیں ہوں, ابھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب گھٹنا چینج ہوا ہے تو ہوتا یہ ہے, آئی ایم ازیومنگ دس لیفٹ ون, میں اس لیفٹ ون کو ازیوم کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل نا اس طرح ایکسٹینڈ کر کے سیدھا کر کے بریس لگا دیتے ہیں, اچھا فکس کر دیتے ہیں. فکس اس لیے کرتے ہیں, سٹیچز لگے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ابھی زخم جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو بلیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے, اور فکس کر کے ہم اس کو ہیل کرنے کا ٹائم دیتے ہیں. اچھا, لیکن ہم نے اس کو ایسے چھوڑنا نہیں ہوتا. یہ ہے ٹیکنیکل بات, جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں. اچھا, کرنا کیا ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اس بریس کو کھولنا ہوتا ہے. فزیو تھراپسٹ آتا ہے, فزیو تھراپسٹ آ کر اس بریس اور پٹی کو ریموو کر کے یہاں سے ہیل سے موو کروانا شروع کرتا ہے, اور اتنا موو کرواتا ہے جتنا پیشنٹ آسانی سے موو کر سکے. اس کو ہم کہتے ہیں سمپلی ہیل سلائیڈ. ہیل کو سلائیڈ کر رہا ہوں میں فارورڈ اور بیکورڈ, اور فرض کیجئے کہ ابھی ان کا گھٹنا صرف اتنا ہی الاؤ کر رہا ہے. پریشر آپ نے ان کو نہیں دیا, میں نے کوئی پریشر نہیں دیا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ نارمل رینج آف موشن جو ان کی باڈی پین فری اس وقت الاؤ کرے گی. میں نے یوں تو نہیں نہ کرنا, میں یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر اس طرح کروں گا میکسیمم بینڈنگ بھی ہوگی, سٹیچز میں پین آئے گا, شدید درد اٹھ جائے گا, اور یہاں تک کہ جو امپلانٹ لگایا ہوتا ہے اندر, یعنی جو گھٹنا نیا لگایا ہے, وہ بھی ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. سو دیٹ از وائی ایک ایکسپرٹ فزیو تھراپسٹ کا بھی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ والی چیزیں جو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں, یہ وہ نہیں ہے کہ جو بندہ خود گھر پہ اس طرح سے کر لے, اس کو ایک بار پوچھنا ضروری ہے. Exactly, once you should take up a guideline from a physiotherapist. ایک physiotherapist سے گائیڈ لائن ضرور لینے کی ضرورت ہے, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لوگ ڈیلی نہیں آ پاتے, تو ایک بار جب وہ سیکھ لیتے ہیں آگے تھراپسٹ سے, پھر وہ گھر میں کر سکتے ہیں, وہ آسانی سے گھر میں کسی کی ہیلپ سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی جو اس میں ہم کام شروع کرتے ہیں وہ ہے بھائی صاحب ہیل سلائیڈ. ٹھیک ہے, ہیل سے موو کرنا ہے فارورڈ بیکورڈ 20 ٹائمز 4 گھنٹے کے بعد ہم کہتے ہیں پیشنٹ موو کرے. کیونکہ ہونا یہ ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں نے گھٹنا چینج کرایا تو میری ٹانگ ہی نہیں اٹھ رہی, یہاں تھائے کے اوپر یوں 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 شیورنگ ہو رہی ہے, مجھے پاور ہی نہیں آ رہی. بھائی پاور اس لیے نہیں آ رہی کہ یہاں پر کٹس لگے ہیں, انہیبیشن ہوئی ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا, یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک سر, یہ کیا ریکوری ٹائم کیا ہوتا ہے اس کا؟ ریکوری ٹائم 1 مہینے سے لے کے 3 مہینے تک, اور کچھ میں 6 مہینے تک ہے. پہلے ایگزیکٹلی, لیکن پہلے جو 2 ہفتے ہیں اس میں پیشنٹ کو چونکہ میجر چینج نظر آ جاتا ہے, اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, سرجری کے فوراً بعد وہ چلتا ہے, وہ واک کرتا ہے. سر تو پھر صحیح ڈرتے ہیں نا لوگ, نہ ہی وہ ریپلیسمنٹ. نہیں دیکھیں, اللہ نہ کرے اگر کسی کا گھٹنا بالکل ہی جڑ گیا, چل ہی نہیں رہا, وہ اور ہر وقت درد ہے, وہ زیادہ دردناک ہے یا یہ زیادہ دردناک ہے؟ آپ یہ سوچیں. جو بیٹھ گیا بالکل, جو کچھ بھی نہیں کر پا رہا, نہ اٹھ پا رہا, نہ چل پا رہا, ہر وقت اپنے گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, جو خاتون یا جو بندہ جو بھی ہے, تو وہ ہر وقت کی درد سے اسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی 2 ہفتے برداشت کر لو. ریپلیسمنٹ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کسی کو 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں, سپوز کسی کو 6-7 مہینے لگ گئے, اس کے بعد جب یہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے, یہ درد گیا ہے, یہ ٹھیک ہوا ہے, یہ ایکٹیو ہو گیا ہے, تو پھر جیسے آپ کی میری نارمل ایکٹیو لائف ہے, وہ یہ بندہ یہ لائف کمپلیٹ نارمل ایکٹیو لائف, جتنا آپ نے گھٹنا بینڈ کیا ہوا اتنا پورا بینڈ ہوتا ہے, پورا چلتا ہے, کوئی پریشانی نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سٹیجز میں چلتے ہیں نا, ہم سٹیجز میں لے کے چلتے ہیں کہ پیشنٹ کو پوری رینج اور پوری پاور ملے. ایون رننگ بھی کروا دیتے ہوتے ہیں ہم, کوئی ٹینشن نہیں ہے. 15 سے 20 سال کا اس جوائنٹ کا لائف ہے, پوری 15 سے 20 سال کی اس کی لائف ہے اس جوائنٹ کی. آج کے دور میں ہم اے آئی کے دور میں رہ رہے ہیں, ہم تو اب روبوٹ سے سرجریاں کرواتے ہیں اور تھراپی کرواتے ہیں. اب سیکنڈ ہماری ایکسرسائز اس میں جو بڑی امپورٹنٹ ہے اسی کی پاور کے لیے, وہ ہے اسٹریٹ لیگ ریز, ٹانگ کو سیدھا اٹھانا. اس میں میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں لیکن ہیلپ نہیں کی جاتی. پیشنٹ کو کہا جاتا ہے ہولڈ کریں, آپ کا زور لگ رہا ہے ٹانگ کو اٹھاتے ہوئے, تھوڑا سا لگ رہا ہے, زیادہ تو نہیں لگ رہا. یہی اس کی ٹیکنیکل بات ہے کہ بہت زیادہ زور, اگر میں اس کو اور اوپر لے آؤں گا تو آپ کی پاور بڑھ جائے گی, زور آپ کا زیادہ لگے گا, پریشر زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے, دوسری یہ ایکسرسائز. تیسری ایکسرسائز ہے, آپ کروٹ لیں, اس کو بھی ہم ایس ایل آر کہتے ہیں لیکن سائیڈ لائنگ. ہم نے لٹا دینا ہے پیشنٹ کو, بھائی اس کو بینڈ کریں ایسے, پیشنٹ کو لٹا کے اس کی نیچے والی جو ٹانگ ہے اس کو بینڈ کر دینا ہے, اور اب اسے کہنا ہے, اپنی گردن نیچے رکھیں گے, گردن اٹھاؤ گے تو آپ کو پین آئے گا, اب اسے کہیں گے اب ٹانگ اس طرح سیدھی اوپر اٹھاؤ. اس کو کہا جاتا ہے سائیڈ لائنگ ایس ایل آر. اور دیکھیں یہ میں اسپیشلی ان مسلز کے لیے کر رہا ہوں, اس گھٹنے کے گرد سارے مسلز ہیں نا, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, تو ہم نے سب کو فوکس کرنا ہے. اب ہم اس گروپ کو, مطلب میں زیادہ ٹیکنیکل ورڈز نہیں بول رہا, ہم اس گروپ کو فوکس کر رہے ہیں
एंड आई एम सेइंग दिस गाय कि इसको होल्ड करे, होल्ड करो, अभी होल्ड रखेगा, अब पावर में आना शुरू हो जाएगा। इससे नी के इस साइड से क्या ताल्लुक है, इधर से? देखें ये नी पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये देखें, अब आप सीधे हो जाए, मैं आपको समझाता हूँ। आपको किधर आ रहा था प्रेशर? साइड पे, साइड पे आ रहा है। हाँ जी। तो फिर इससे साइड ये यहाँ से हिप से लेकर यहाँ तक जहाँ इसका घुटना है, पूरे मसल्स का बैंड है, ग्रुप है। ओके, वो यहाँ साइड की करवा रहे हैं, बिल्कुल साइड पे आके यहाँ पर अटैच होता है। आईटी बैंड्स भी होते हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे साइड के और भी बहुत से मसल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आके अटैच होना। अच्छा। घुटना सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट है, यही लोगों को समझाने की जरूरत है। हाँ। मैं इसीलिए स्पेशली आज घुटने की इस रिप्लेसमेंट पे बात करना चाह रहा था। लोग बहुत परेशान होते हैं, पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब, यूं टांग नहीं उठ रही, यूं नहीं उठ रही, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई सारा कुछ चलाओगे तो होगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ है, ये घुटना चारों तरफ है, सर्कल है पूरा, ये पीछे के मसल भी हैं, हमने वो भी चलाने हैं। साइड के भी हैं, ये वाली बात भी, ये कैसे? अंदर के भी हैं, वो भी चलाने हैं। ये कैसे? ये भाई अब उल्टा लेटेंगे। हाँ, क्योंकि ये भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है घुटने के साथ। मेरी फैमिली में जिस के ये इश्यूज है ना, मैं तो बता रही हूँ, हर घर में घुटने का मसला है, हर घर में मौजूद है ये। अब इसको कहा जाता है प्रोन लाइंग SLR। ठीक, उल्टा लिटा के अब उठाया, अब आप देखें, आए जरा चेक करें, इस पे हाथ रखें हैमस्ट्रिंग पे, यस, टाइटली पावर आ गया। दिस इज समथिंग कि जो लोग मिस करते हैं और फिर कहते हैं सर्जरियां ना करवाएं जी, थेरेपी बस जोड़ खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जनाब आप थेरेपीज करवाएं, उसके बाद प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस कीजिए। अब ये जो आप करवा रहे हैं, ये इन्होंने खुद भी उठाना है साथ साथ? जी बिल्कुल, मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ। ओके, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पेशेंट है। अच्छा, क्योंकि पेशेंट को दर्द होता है, पेशेंट कहता है जी ये और वो, लेकिन हमारा कमाल ये होता है कि हम दर्द होने नहीं देते। अच्छा, ये आपको यहाँ पर ये दिखाने और समझाने का मकसद ये भी है, ये गौर से बात सुन लीजिए, ये जो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको करके दिखाई जा रही है, इतना बड़ा डॉक्टर है, अपना टाइम छोड़ के, चीजें छोड़ के यहाँ पर आपको समझाने की। आपको पता है गलती क्या होती है? हम गलत फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, रिप्लेसमेंट भी सही हो जाती है, काम भी सही हो जाता है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम कहते हैं यार ये जो है ना ये सस्ता है, वो भी तो थेरेपी कराता है, हमने गूगल में सर्च किया और निकल गए। हमें ना उसके पुप्पे का पता होता है, ना उसके आबाओ अजदाद का पता होता है, डिग्री का भी नहीं पता होता। हाँ, किसी का डिग्री भी है कि नहीं, पता ही नहीं होता। और जाके हम जब बैठते हम ये नहीं कहते भाई अपनी रिपोर्ट दिखाएं। आप देखें, लोगों से पूछें, जान पहचान करें, पता करें कि कौन अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है और फिर जाकर अपनी फिजियो करवाएं। अगर आपकी फिजियो सही नहीं हुई ना, आप सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, वो जोड़ एक बार हिल गया, उसकी अंदर जो इम्प्लांट लगा है वो ठीक नहीं हुआ, आप रीडू पे लगे रहेंगे और फिर वो वेस्टेज में जाना शुरू हो जाएगा। सर मेरा ये बचपन में हाथ टूटा था, ठीक है, ये बिल्कुल जॉइंट से, आपको पता है जॉइंट से हाथ टूट जाने के बाद बहुत मुश्किल से ठीक होता है। बांग्लादेश में रहती थी मैं जब टूटा था, देखें ये हाथ ऐसे होता है, ये हाथ ऐसे नहीं होता, ये यहीं तक रुकता है। ये रेंज नहीं आई ना, देखें ये वही बात है, ये रेंज पूरी उस थेरेपिस्ट ने नहीं ली, क्योंकि फिजियो नहीं करवाई सही से, गलत फिजियो के पास जाने की वजह से। तो अब ये देख ले, मैं हाथ मेरा में आपका पूरा बेंड नहीं होगा, नहीं होता, और मैं टुंडी हो गई हूँ, देखा जाए टुंडा कहते हैं। अच्छा, अब आपने करना ये होता है कि 7 से 14 दिन में, परेशान ये भी नहीं होना कि जी पूरा घुटना क्यों नहीं बैंड हो रहा, मैंने तो चेंज करवा लिया है। ओ भाईजान, इसको लगेगा टाइम। अच्छा। 2 हफ्ते में कम से कम आप यहां से यहां तक आएंगे। ओके, 30 डिग्री 40 डिग्री तक आ जाएंगे। अच्छा। फिर 4 हफ्ते में हम इसमें सर्जन्स के साथ राब्ते में होते हैं, उसने सर्जरी की होती है, वो हमें गाइड कर रहा होता है कि अभी नहीं इतनी जल्दी रेंज लेनी, क्योंकि अंदर प्रोसीजर जरा डिफरेंट होते हैं। फिर वो हम अगले 2 हफ्ते में कहते हैं डॉक्टर साहब हम 90 पे ले आएंगे, 90 डिग्री पे ले आएंगे। फिर हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 120 पे ले आएंगे। ओके। फिर हम कहते हैं डॉक्टर साहब 130 पूरी रेंज लेंगे। सही, ये पूरी रेंज है। और ये सारा काम फिजियो का है, जिसमें उसने 2 से 3 माह लगाने हैं। और फिर जाके उसने एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ एक्सरसाइजेस तो आपको बता दी, कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो आपको बताना जरूरी है, उस पर लोग बात नहीं करते, उस पर करेंगे। अच्छा भाईजान बैठ जाए, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं नी रिप्लेसमेंट और उसके बाद की फिजियो के ऊपर बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिजियो सही नहीं होती है तो नी बर्बाद है, ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। वेलकम बैक। नी रिप्लेसमेंट के बाद जो फिजियो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, डॉक्टर शम्स हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ एक्सरसाइजेज अभी आपको ब्रेक से पहले दिखाई। अच्छा, यंगस्टर्स में ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं, ऐसी हरकतें क्या कर रही हैं या कर रहे हैं, जिसमें क्या लाइफस्टाइल की ऐसी चेंजेस आई जिसकी वजह से 40 की एज में भी, 35 की एज में भी नी रिप्लेसमेंट सुनने में आ रहा है? देखिए, क्वाइट ब्रॉडर डोमेन क्वेश्चन, इसमें बहुत सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। मैं बार बार लाइफस्टाइल को इसलिए ऐड करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपका हैबिट्स ही होती हैं जो आपको स्पॉइल करती हैं।
اب کھانے میں سارے کہتے ہیں، اب بچے ہیں چھوٹے، ان سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں، کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ نے کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں، آپ نے پروٹینز لینے ہیں، آپ نے وائٹامنز لینے ہیں، فروٹس لیں، جوسز لیں، پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، ٹھیک ہے. آپ نے جوائنٹس کے لیے اسپیشل پروٹینز انٹیک کے لیے آپ نے کبھی قیمہ بھی استعمال کرنا ہے، کبھی مٹن استعمال کرنا ہے، کبھی آپ نے بیف استعمال کرنا ہے، ہائی انٹیک بھی کبھی آپ کو چاہیے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، ایک تو یہ ریسٹورنٹس نے بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو آفر سسٹم شروع ہوا ہے نا، اور جو پیکج سسٹم شروع ہوا ہے، اور یہ جو ٹینٹلائزنگ قسم کے جا کے وہ ویلاگز بنا کے لوگوں کو انہوں نے موو کیا، ینگسٹرز کو موو کیا اپنے آڈینس بنانے کے لیے. انہوں نے سوائے جنک کے کچھ نہیں کھلایا انہیں. ساری بچیاں معذرت کے ساتھ، بہت سی سپورٹس وومن کو میں جانتا ہوں، بہت سے سپورٹس مین کو میں جانتا ہوں جن کے ساتھ جو میرے کلائنٹس ہیں، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کیا ایک نارمل بندے کا بھی ڈائٹ لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. آپ اتنا پانی پیتے ہیں کہ وہ 8 سے 10 گلاس؟ نہیں سر، بس لگے رہتے ہیں، جاتے ہیں وہاں دفتر میں چائے پی لیتے ہیں، کہیں پہ مطلب بیٹھے ہو چائے پی لیتے ہیں، کافی لے لیتے ہیں. مطلب آپ کا ڈائٹ سے شروع ہو کر، اچھا پھر انہیں یہ پوچھیں کہ آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے؟ بہت زیادہ ہے. اچھا رات کو آپ کب سوتے ہیں؟ صبح 4 بجے. سر میں تو کہتی ہوں کہ جوڑوں کا درد، ہڈیوں میں تکلیف، یہ پین، یہ پوسچر خراب، یہ سارا کچھ جو دردیں نکل کے ڈسکو کر رہی ہیں، یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہنے سے. ہر وقت جو موبائل یوزج ہے نا، لیپ ٹاپ، یہ سب چیزوں کا جو یوزج ہے، اس کی وجہ سے پورے باڈی پین نکلا ہے، ایسی ایسی جگہوں کا درد نکلا ہے جب پتہ بھی نہیں تھا کہ ادھر کوئی درد بھی ہوتا ہے. دل کا درد پتا تھا، اب تو جسم کے روم روم میں درد شروع ہو گئی ہے. بالکل. اور پھر ان سے کہیں آپ پہ سے کوئی ایکسرسائز کرتا ہے؟ نہیں. آپ کھیلنے گئے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے 30 منٹ سے لے کے 1 آور کا جو آپ کا ایک ڈیسائیڈڈ وارم اپ ہے، آپ کرتے ہیں؟ نہیں. آپ نے کسی کوچ سے گائیڈنس لی ہے؟ آپ نے کتنے اوورز دن کے اندر کرنے ہیں؟ نہیں. لائک ویری ریسیپٹیو آڈینس. ہم جس آڈینس کو ڈیل کر رہے ہیں بڑی ہی ریسیپٹیو ہے. وہ مطلب اس کو پتہ بھی ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو چینج بھی نہیں کرنا چاہتے. ابھی ریسنٹ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک کلائنٹ آیا میرے پاس، اس کے ساتھ ایک اور بندہ، اس کے اٹینڈنٹ آپ کہہ لیں، وہ موجود تھا. اب وہ اس کو بار بار کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پلیز اس کو کچھ ایسا کہیں کہ یہ بات ہی مان جائیں. آپ لوگ مطلب سننا ہی نہیں چاہتے. آپ کو بتا کے آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے. آپ ہمارے ہی چینل، ہمارے جو پروگرام ہے وہی دیکھ لیں، بھرا پڑا انفارمیشن جتنی اب تک آپ لوگوں کو دے دی ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا، کمنٹس آ رہے ہوں گے، ہاں جی ہر کوئی اپنی اپنی دکان چلا رہا ہے. بھائی صاحب یہ دکان کس کے لیے ہے؟ فائدہ تو آپ کا کر رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، اتنا خرچہ ایکسپینڈیچر کر کے انفارمیشن دے رہے ہیں. ہم آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اپنے آپ پہ رحم کریں. کیا بات ہے، ہم پہ نہ کریں. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شمس. آپ آل دا وے آتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی مدد ہوتی ہے. میں کہتی ہوں آپ اتنا ٹائم نکال کے لوگوں کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں ایکسرسائز اور ان کی کیئرز بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور آپ سے ملاقات کروں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ایک زبردست، بلکہ 2 زبردست سنگرز گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی کیا مزیدار سٹوری ہے، ساتھ سنتے ہیں نا. آئیے.